رضا کون ہے؟ یہ عاشقوں کے امام ہے۔ یہ رضا کون ہے؟ یہ پچھلی صدی کے مجدد ہے۔ یہ رضا کون ہے؟ جن کے سامنے بڑے بڑے علماء طالب علم کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ وہ رضا کون ہے جو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پڑھ لے؟ وہ رضا کون ہے جو 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر کرے اور لوگوں کو لاجواب کر دے؟ وہ رضا کون ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں 1 مہینے کا حافظ۔ ارے نا اعلیٰ حضرت صرف مغرب اور عشاء کے درمیان سپارہ پڑھتے تھے، عشاء میں تراویح میں وہ سپارہ سنا دیا کرتے تھے۔ تو وہ رضا وہ ہے جو 30 گھنٹوں کا قرآن کا حافظ ہے۔ وہ رضا کون ہے جو 30 گھنٹوں کا قرآن کا حافظ ہے؟ جب وہی رضا اعلیٰ حضرت جب بریلی سے چل کر مدینہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کا عشق لے کر اپنے قلوب و اذہان میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، کلام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ارے کورے کیوں پوچھے۔ جب یہ کلام لکھتے لکھتے آخر میں ایسی عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا محدث ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی تقریر کرنے والا نہیں، مجھ سے بڑھ کر تو کوئی ذرا بیان کرنے والا نہیں۔ ارے نا کبھی بھی اپنے علم پر ناز مت کرنا، نہ جانے کس کو اس کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ دریائے رحمت کو جوش آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت کو 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ساحری آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے پھر مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھو، اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے۔